الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی کنٹینیو ہو رہا ہے ہمارا فعل امر، لیکن ہم نے چونکہ پوری گردان میں سے صرف حاضر کے صیغے 6 کیے ہیں، باقی ابھی ہمارے غائب کے اور متکلم کے صیغے یعنی تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن یہ رہتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ مکمل ہو جائے۔ اچھا، غائب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا امر کی کہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے زیادہ تر استعمال کیا ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو یا تم ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو غائب بندہ ہے اس کے لیے بھی امر سم ٹائم استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں ابھی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور جو بندہ اس میں موجود نہیں اس کے بارے میں کہیں کہ اس کو چاہیے کہ ایسا کرے۔ اسی طرح اپنے بارے میں جو بات کر رہا ہے یا جو لکھ رہا ہے وہ کہے کہ جی مجھے چاہیے تھا کہ میں ایسا کرتا، یا مجھے چاہیے کہ میں ایسا کروں، ٹھیک ہے، مجھے چاہیے کہ میں محنت کروں، مجھے چاہیے کہ میں نماز پڑھوں، مجھے چاہیے کہ میں قرآن پڑھوں، مجھے چاہیے کہ میں کام وقت پر کروں۔ تو یہ اس طرح کی یہ متکلم کے لیے جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے بارے میں امر ایک طرح کا استعمال کر رہا ہے۔ تو ان دونوں حصوں کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، غائب کے لیے یعنی جو حاضر نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں تو ان کو حکم دینے کے لیے لام زیر لی، یہ جو لام زیر لی اس کا استعمال ہوگا، یعنی فعل مضارع غائب کے ساتھ لگائیں گے اس کو۔ ابھی جیسے ہم نے حاضر والی بات کی تو اس میں حمزۃ الوصل استعمال ہو رہا تھا، لیکن جب غائب کی بات کریں گے تو اس میں لام اور اس کے نیچے زیر لگے گی، یہ شروع میں لگے گا۔ مثلاً کیا ہے، یذهب، وہ جاتا ہے۔ اب اس پر اگر حکم صادر کیا جائے تو کیا بنے گا، لی یذهب۔ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، ایک تو شروع میں لام زیر لی لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیے یہ حصہ بنا ہے لی یذهب۔ اب یذهب اوپر تھا اور اس سے کیا تبدیلی آئی ہے، ایک تو شروع میں یہ لام زیر لی لگا ہے اور آخر میں با کو ساکن کیا ہے، جو با کے اوپر پیش تھی اس کو ساکن کر، تو لی یذهب، چاہیے کہ وہ جائے یا اسے چاہیے کہ وہ جائے۔ تو یہ حاضر کی نسبت غائب والا نسبتاً آسان ہے کیونکہ اس میں اتنے سٹیپ نہیں ہیں۔ شروع میں لام زیر لی لگائیں اور آخر والے لام کلمہ کو ساکن کر دیں، بس اس سے یہ بن گیا ہمارا امر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، دوسری مثال یفتح۔ اب یفتح کا کیا مطلب ہے، وہ کھولتا ہے، تو اس سے امر کیا بنے گا، لی یفتح۔ اسی طرح جس طرح لی یذهب بنا تھا اسی طرح لی یفتح، لام زیر لی شروع میں لگایا اور آخر میں ہا جو تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو لی یفتح، اسے چاہیے کہ کھولے۔ اب جب ہم جملے بنائیں گے تو اس میں پوری بات آئے گی کہ اسے چاہیے کہ کھڑکی کھولے، اسے چاہیے کہ دروازہ کھولے، اسے چاہیے کہ بیگ کھولے۔ تو اس طرح کی بات جب ہم کریں گے تو پھر باقی الفاظ اس میں لگیں گے تو وہ پورا جملہ بنے گا۔ لیکن فی الحال ہم فعل کی بات کر رہے ہیں جو اس میں ورب استعمال ہوگا، اس کی امر کی شکل کیا ہوگی۔ اچھا، تیسری مثال کیا ہے، یضرب۔ اب یضرب میں اسی طرح کیا ہوگا، لی یضرب، اسے چاہیے کہ مارے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی فعل غائب کی مثالیں۔ اب متکلم کی بات کر لیتے ہیں، یعنی جو بندہ بول رہا ہے وہ اپنے بارے میں اگر حکم کی بات کرے گا تو اس کا کیا استعمال ہوگا۔ طریقہ وہی ہے، اس میں بھی لام زیر نہیں لگے گا۔ فعل امر متکلم بنانے کے لیے بھی فعل امر غائب بنانے والے احکام استعمال ہوں گے، یعنی صیغہ متکلم کے شروع میں لام زیر لی لگائیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ جیسے افعلو کا مطلب ہے میں کرتا ہوں، ابھی ہم نے دیکھی نا وہ فعل مضارع کی پوری گردان، تو متکلم میں کیا ہے، افعلو نفعلو، تو افعلو میں کرتا ہوں، تو فعل امر کیا بنے گا، لی افعل۔ بالکل اسی طرح شروع میں لام لگایا، اس کے نیچے زیر اور آخر میں لام کو ہم نے ساکن کر دیا، تو لی افعل یعنی مجھے چاہیے کہ میں کروں۔ اسی طرح اگر جمع کا کرنا ہو تو نفعلو ہوگا تو کیا بن جائے گا، لی نفعل، ہمیں چاہیے کہ ہم کریں۔ اور نسمعو کا مطلب کیا ہے، ہم سنتے ہیں، اور اگر کرنا ہو ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں،
لام زیر لی لگایا پہلے شروع میں اور عین کو ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا؟ لی نسمع، چاہیے کہ ہم سنیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب پوری یہ گردان دیکھ لیں غائب کی، یہ 6 کے 6 سیغے، بلکہ ساتھ ہی متکلم کے بھی ہیں 2، تو پورے 8 سیغے. ہم غائب کے سیغے پہلے کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں، جس کی آج ہم نے ریویژن بھی کی. اور یہ غائب یعنی تھرڈ پرسن اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے سیغے آپ کی اسکرین پہ دیکھیے کیا ہے. لیضرب، اس میں یہ ابھی ہم نے پچھلے پیج پہ مثال بھی دیکھی اس کی. تو یہ کیا تھا؟ یضرب، اس سے بن گیا لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے. اور تسنیہ کا کیا ہوگا؟ یہ تھا نا یضربانی، وہ دونوں مارتے ہیں. تو لام زیر لی لگا شروع میں، اور آخر میں جو نون زیر تھا یہ نون عرابی تھا، تو اس کو گرا دیا، تو یہ بن گیا لیضربا، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ ماریں. اسی طرح جمع میں بھی وہی ہوگا، لام زیر لی لگا اور آخر میں جو نون تھا وہ غائب ہو گیا. ادروائز نارمل کیا تھا؟ یضربونا، وہ سب مارتے ہیں، تو نون ہٹ گیا تو یہ بن گیا لیضربو، ان کو چاہیے کہ وہ ماریں. پھر آپ مؤنث غائب کی بات کر لیں، یہ مذکر تھا، اب مؤنث غائب کیا ہے؟ لیتضرب، جس طرح لیضرب ہے یضربو سے لیضرب، تو تضربو سے لیتضرب، یعنی اسے چاہیے کہ وہ مارے. کسے چاہیے؟ جو مؤنث ہے. جب مؤنث کو مخاطب کی بات کریں گے تو اس میں ہم کہیں گے لیتضرب، ہے وہ غائب لیکن مؤنث ہے، تو لیتضرب اسے چاہیے یا اس مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے. اب جو تسنیہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ لیتضربا. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا حاضر کا صیغہ، وہ تو تسنیہ کا مذکر مؤنث ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن غائب میں چونکہ وہ یضربونا یضربانے ہے تو لیضربا بن گیا، تو یہ تدریبانے ہے تو یہ لیتضربا ہو گیا. یعنی وہ چاہیے، ان دو مؤنث کو چاہیے کہ وہ ماریں. اور جمع کا کیا ہوگا؟ لیضربنا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ یضربنا تھا نا، یعنی وہ مارتی ہیں، تو اب انہیں چاہیے کہ وہ ماریں، تو کیا بن جائے گا؟ لیضربنا. اور اب ہم بات کریں متکلم کی، تو وہ کیا ہوگا؟ اضربو، میں مارتا ہوں، تو لیضرب، مجھے چاہیے کہ میں ماروں، لیضرب. اور جمع ہوگی یعنی 2 ہوں یا زیادہ ہوں، تو نضربو سے بن جائے گا لنضرب، چاہیے کہ ہم سب ماریں. تو اس طرح سے 8 سیغے یہ ہو گئے، اور 6 پہلے ہم کر چکے ہیں حاضر کے. تو یہ پوری جو فعل مضارع کی گردان ہے اس کو یعنی ہم نے کنورٹ کر لیا امر میں. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ بار بار بات کر لی ہے 2-3 بار پہلے بھی، اور آج ہم نے یہ 7 غائب کے سیغے بھی کر لیے اور متکلم کے بھی. تو اس طرح سے 14 کے 14 امر کے سیغے جو بنیادی ہیں وہ ہم نے سیکھ لیے. تو اس طریقے سے ہم کوئی اور ذہبا لے لیں، فعلا لے لیں، ناصرہ لے لیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اسی طریقے کے مطابق ہم امر کے فعل بنا سکتے ہیں. اچھا جی. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ فعل امر بنانے کے لیے ہم لام زیر لی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ چاہیے کہ معنی دیتا ہے. یعنی ابھی جو ہم نے بات کی ہے نا کہ اسے چاہیے کہ یہ کرے، ٹھیک ہے، تمہیں چاہیے کہ ایسے کرو یا تم ایسا کرو، تو یہ چاہیے کہ معنی دیتا ہے لام زیر لی. ابھی ہم نے غائب میں استعمال جو کیا ہے اور متکلم میں. تو اب یہ بھی جان لیں کہ یہی لام زیر لی ایک اور معنی بھی دیتا ہے. یہ اب ایک ایڈیشن ہو رہی ہے اس میں. وہ کیا ہے؟ ہم استعمال کرتے ہیں نا جملہ تاکہ، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں سو دیٹ. ٹھیک ہے. تو تاکہ کا معنی جو شامل کرنا ہو نا کسی فعل میں، تو اس کے لیے بھی لام زیر لی استعمال ہوتا ہے. تو لیکن لام زیر لی اگر امر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ ایسا کرے، اور تاکہ وہ ایسا کرے میں بھی لام زیر لی ہے، تو پھر ہمیں پہچان کیسی ہوگی کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو وہ تھوڑا سا فرق آگے نظر آئے گا. ابھی جیسے آپ دیکھیے داخلہ ماضی کا سیکھا نا کہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے. تو اس سے کیا بنے گا؟ لیدخل. ابھی ہم نے جو اوپر سیکھا ہے امر کا، تو لیدخل اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو، لیدخل. ٹھیک ہے. جیسے لیضرب تھا، اسی طرح لیدخل اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو. اب اسی فعل پر لام زیر لی لگائیں اگر، یہ
اچھا جی، تو اب ہم اسی فعل پر لام زر لی لگاتے ہیں جس کے معنی ہے تاکہ، جیسے داخلہ یدخلو لی یدخلا. اب اس پہ غور کریں، لی یدخلا اور اوپر کیا تھا لی یدخل، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف فرق ہے آخری لام کلمے کا. تو لام جس میں ہے نا امر کہ اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو، تو وہاں لام ساکن ہے یہ والا، اور جس میں ہے تاکہ وہ داخل ہو تو باقی سب تو سیم ہے، لیکن آخر میں لام کے اوپر ہے زبر. تو اب یہ چھوٹا سا فرق ہے، دونوں کے معنوں میں فرق پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ اسے چاہیے کہ وہ جائے تو ہم کہیں گے لی یذہب، اسے چاہیے کہ وہ جائے. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو کہ تاکہ وہ جائے تو ہم کہیں گے لی یذہبا، با کے اوپر زبر لگ جائے گی سکون کی بجائے. تو جس طرح یہ مثال آپ کے سامنے، لی یدخل اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو، اور لی یدخلا اسے چاہیے تاکہ وہ داخل ہو. تو یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آخری کلمہ جو ہے لام وہ پہلی صورت میں امر کی صورت میں ساکن ہے، اور تاکہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے اس پہ فتح ہے یعنی زبر ہے. ٹھیک ہے، اور مثال دیکھیے جیسے یہ طافا. اب طافا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے طواف کیا. یطوف وہ طواف کرتا ہے، لی یطوف اسے چاہیے کہ وہ طواف کرے. لیکن اگر کرنا ہو کہ تاکہ وہ طواف کرے تو پھر کیا ہوگا؟ لی یطوف فا، یعنی فا کا فرق ہے، فا ساکن تھا یہاں اور یہاں پہ فا کے اوپر زبر ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ کیا ہے کہ لام امر والا لام زیر لی جو ہے یہ والا، جس کے معنی ہوں گے چاہیے کہ اور فعل امر آخر میں جزم ہوگی، تو لام زر لی جس کے معنی بنتے ہیں تاکہ اس میں فعل مضارع کے آخر میں فتح ہوگی. یہ پوری یعنی اوپر والی بات کا خلاصہ ہے کہ آخری والا جو کلمہ ہے لام کلمہ، وہ فا ہو یا با ہو یا وہ تو جو بھی لفظ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. اگر وہ ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے چاہیے، اور اگر وہ زبر ہے اس کے اوپر تو پھر ہے تاکہ والا معنی اس سے پیدا ہو جائے گا. دوسرا فرق کیا ہے ان کے درمیان کہ اگر لام امر لام زر لی سے پہلے، یہ صورت ہوتی ہے نا عام طور پہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جملہ فا سے بھی شروع ہوتا ہے، بعض کا تو واو سے بھی شروع ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر لام امر لام زر لی سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام زر لی ساکن ہو جائے گا اگر یہ امر والا ہو. جیسے اب یہ دیکھیے فل یذہب، اس میں اصل میں کیا تھا؟ لی یذہب اسے چاہیے کہ وہ جائے، لیکن جب فا لگا تو اب لام ساکن ہو گیا، فل یذہب، بس اسے چاہیے کہ چلا جائے. ٹھیک ہے، اس میں جو لام امر ہے اس کو سکون ہے یعنی اس کا کسرہ لام زر لی نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر واو یا فا ایسے لام زر لی سے پہلے آئے جس کے معنی تاکہ ہوں تو وہ لام زر لی پڑھا جائے گا. یعنی ابھی ہم نے جو بات کی ہے نا امر میں اور تاکہ والے میں فرق کیا ہے؟ ایک تو آخری والا حرف جو ہے چاہیے والے میں ساکن ہوگا اور تاکہ والے میں فتح کے ساتھ ہوگا. تو دوسری بات ابھی کیا سمجھ آئیے کہ اگر اس سے پہلے فا یا واو ہو، اب یہ عربی کا ایک اسلوب ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا پس یا چنانچہ، تو اس کے لیے فا لگتا ہے پہلے. اور اگر ہم بات کریں اور سے شروع ہو رہا نا جملہ، اور اسے چاہیے یا اور وہ ایسا کرتا ہے، تو عام طور پر قرآن پاک میں آپ کو بہت سے جملے ملیں گے جو واو سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور، سمپلی اور کا معنی ہے، باقی اصل بات اس کے بعد ہوتی ہے. تو فا یا واو ہو تو کیا چیز ہوگی؟ ایک تو لام زر لی کی بجائے وہ لام ساکن ہو جائے گا، جیسے یہاں فل یذہب دیکھ رہے ہیں آپ، فا کے بعد لام ساکن ہے. اور دوسری بات کیا ہوگی کہ جو لام زر لی ہے اس کا کسرہ جب اگر وہ تاکہ کا معنی دے تو پھر وہ کسرہ پڑا جائے گا. یعنی اگر یہی ہو فرض کیا فلی یذہبا تو ہم کیا کہیں گے؟ پس یعنی تاکہ وہ جائے. ٹھیک ہے، یعنی لام کے نیچے زیر آئے گا. ابھی آگے مثال ہوگی اس کی، ہم وہ دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہ مثال کیا ہے جی؟ والی یسمع. اب واو تو ہے اور کے معنوں میں، اصل میں لفظ کیا ہے؟ لی یسمع.
تو اس کا کیا معنی ہے؟ تاکہ وہ سنیں. فرق کیسے پتا چلا؟ اگر ہوتا کہ جی اور انہیں چاہیے کہ وہ سنیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ول یسمع، یعنی ایک تو لام ساکن ہوتا اور دوسرا عین ساکن ہوتی. تو اب لام کے نیچے زیر ہے، عین کے اوپر فتح یعنی زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے تاکہ وہ سنیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے یہ الفاظ آئیں گے تو تاکہ ہمیں پتہ ہو. ابھی یہ دیکھیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں قرآن پاک سے، ان سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا سمجھ کے. ابھی مثلا پہلی مثال کیا ہے؟ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. ابھی دیکھیے، اب اس میں کالا فعل ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم و فاعل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب. یہ ابھی حرف ندا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ یا نہ بھی لگا ہوگا. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. اصل چیز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ اجعل، ٹھیک ہے. جالا اس نے بنایا، تجالو تو بناتا ہے، تو اس سے کیا بنا؟ اجعل. وہی جو ہم نے طریقہ سیکھا ہے نا امر بنانے کا، اس میں کیا کیا ہم نے؟ اب یہ تجالو سے اگر میں یوں یہاں لکھ دوں تجالو، تو بناتا ہے، تو اس سے ہم نے کیا کیا؟ ایک تو تا ہٹ گیا، اس کے پہلے حمزہ لگ گیا، یہ عین کے اوپر زبر کی وجہ سے حمزہ کے نیچے زیر لگ گئی، اور آخر میں یہ پیش ہٹا کے ہم نے ساکن کر دیا. تو کیا بن گیا؟ اجعل. یہ وہی اجعل یہاں اس آیت میں استعمال ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بنا، ٹھیک ہے. تجالو ہے نا، تو بناتا ہے، تو اجعل تو بنا، ھذا بلدن اس شہر کو، آمنن امن والا، ورزق. اب یہ دیکھیے یہ دوسرا فعل امر آ گیا اسی جملے میں. اصل میں کیا ہے؟ یہ ارزق، یعنی یرزقو، ترزقو، اور ترزقو سے بن گیا ارزق. اب حمزہ کے اوپر پیش اس لیے نہیں کہ وہ واو کے ساتھ مل رہا ہے تو اس لیے ملا کے پڑھتے ہیں، ادروائز یہاں پہ پیش ہے ارزق، تو رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے. یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا قرآن پاک میں، وہ اہل مکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. تو اس میں فعل امر دو استعمال ہوئے، ایک اجعل اور دوسرا ارزق. یہ دونوں قسم کے ہو گئے نا، وہ پیش والا بھی آ گیا اور زیر والا بھی آ گیا جو ابھی ہم نے سیکھے ہیں اپنے لیسن میں. اگلی مثال کیا ہے؟ یا مریم، اے مریم، اقنتی. ابھی اب دیکھیے یہ ایک تو ہو گیا اس میں فعل امر، دوسرا اسجدی، پھر ارکائی. اب اس ایک آیت میں یا ایک جملے میں تین فعل امر استعمال ہوئے. اقنتی اس کا مطلب ہے اطاعت کر. اب یہ کیا تھا؟ جیسے ہم نے ابھی سیکھا نا تفعلینا سے افعلی، ٹھیک ہے. تو یہ اقنتی، تو اطاعت کر، یہ مؤنث ہے نا، تو اس لیے وہ آخر میں نون جو تھا عربی وہ گر گیا تو وہ اقنتی رہ گیا. اسی طرح تسجدینا سے اسجدی بن گیا، پھر ترکعینا سے ارکعی بن گیا، یعنی تو رکوع کر، تو سجدہ کر، اور تو اطاعت کر. یا مریم اقنتی بربک، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، وسجدی اور سجدہ کر، اور وارکعی اور رکوع کر، مار راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر اگلی مثال دیکھیے، اس کو میں تھوڑا بڑا کر دوں. اچھا اگلی مثال کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اب یہ ابھی غائب کا صیغہ کا آ گیا نا. ابھی ہم نے بات کی نا یعملو وہ کرتا ہے، تو لیعمل اسے چاہیے کہ عمل کرے. تو لیکن پہلے چونکہ فا آیا تو اب لام ساکن ہو گیا. ابھی ہم نے سیکھا نا کہ اگر فا یا واو شروع میں آئے تو پھر لام در لی نہیں ہوگا، وہ بلکہ لام ساکن ہو جائے گا. اور آخر میں جو یہ لام کے اوپر سکون ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے، تو یہ یعنی تاکہ والا نہیں ہے. تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. تو اصل چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے؟ فَلْيَعْمَلْ، پس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے. پھر اگلی مثال کیا ہے؟ لا تحزن. اب یہ فعل نہیں آ گیا. ابھی ہم نے سیکھا نا کہ جیسے تذهبوا
تم جاتے ہو، تو لا تذهب تو مت جا. تو اسی طرح یہ تحزن کا مطلب ہے وہ غم کرتا ہے، تو لا تحزن تو غم مت کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ لا تحزن نہیں والا ہو گیا. اب اگلی مثال دیکھیے، یہ کیا ہے؟ ارحمو. اچھا یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ارحمو یہ یرحمو سے ترحمو اور پھر جمع کیا ہے؟ یرحمونا، وہ سب رحم کرتے ہیں. تو اب اس سے امر کیا بنا ہے؟ ارحمو. اس میں سے نون عربی گر گیا اور پہلے حمزہ لگ گیا. تو ارحمو کا کیا مطلب ہے؟ جمع مذکر کو کہا جا رہا ہے تم سب رحم کرو، من فی الارض اس پر جو زمین میں ہے، لیرحمکم من فی السماء تاکہ وہ تم پر رحم کرے جو آسمان میں ہے. یعنی سمپل اس کا مفہوم کیا ہے؟ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے جو مخلوق ہے اللہ کی جو زمین پہ ہیں ان کے ساتھ اگر رحم والا معاملہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. تو ارحمو کیا ہوا؟ جمع مذکر حاضر کے لیے امر کا صیغہ، اور لے یرحما یہ جو قوم ہے نا، قوم تو ساتھ ضمیر ہے نا کہ تم پر وہ رحم کرے، تو لے یرحما تاکہ وہ رحم کرے. ٹھیک ہے، اس کا کیسے پتا چلا کہ یہ تاکہ والا معنی ہے؟ ایک تو یہ ہے آخر میں میم کے اوپر جو زبر ہے نا، اس سے پتا چلا کہ یہ تاکہ والا معاملہ ہے، یہ یعنی چاہیے والا نہیں ہے. تو لے یرحما تاکہ وہ رحم کرے. اچھا جی آگے چھٹی مثال کیا ہے؟ یا ایھا الناس اے لوگو اعبدو. اب یہاں پہ یہ ہے امر اعبدو، اس کا کیا تھا؟ یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو، تو اس سے بن گیا اعبدو امر. اے لوگو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا. اور آخری مثال کیا ہے؟ اذهب بکتابی ھذا. اب یہ اذهب تو ہم پہلے ہی کتنی بار ڈسکس کر چکے ہیں، یہ یذهب تذهب سے بن گیا اذهب تو جا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک سے اور ایک حدیث بھی ہے اس میں، اس کی مثالیں آ گئی. اصل ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ تاکہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں اور پھر ہم قرآن پاک کو جب پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے. تو یہ جو 7 مثالیں دی گئی ہیں اس کے اندر جو فعل امر استعمال ہوا ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر آخر میں یہ جو ایکسرسائز ہے وہ کرنی ہے. اب آپ لوگوں میں سے کچھ نے مجھے پچھلے لیسن کی ایکسرسائز بھیجی ہوئی ہے، تو یہ بھی چونکہ اسی سے پیوستہ ہے تو یہ دونوں لیسنز کا ملا کے ایک ہی ٹاپک ہے. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ والی جو ہے نا ایکسرسائز عربی میں ترجمہ کرنا ہے ان کا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک یہ مضمون ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیسن الحمدللہ پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.